نانی، دادی، عینی بہن. نانی اور دادی کو پہلے دیکھ لیجئے. نانی اور دادی کو محجوب کرنے والے کوئی نہیں، لہذا نانی اور دادی کو سدس مشترک. نانی کو الگ سدس اور دادی کو الگ سدس دیں گے تو غلط ہو جائے گا. احوال میں بات آئی ہے کہ جدات ایک ہوں یا چند ہوں، ایک ہوں یا چند ہوں، صرف ایک سدس ملے گا، الگ الگ سدس نہیں ملے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. لکڑ پوتا کی طرف آتے ہیں. لکڑ پوتا ہمیشہ اسبہ ہے. لکڑ پوتا یہ میت کی مذکر اولاد ہے نیچے والی، تو بیٹا ہو، پوتا ہو، پر پوتا ہو، لکڑ پوتا ہو، سب اسبہ ہی ہوتا ہے، اور کوئی اور حالت نہیں ہے. تو اسبہ ہونے میں تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. پوتی کو بعض نے کیا کر دیا ہے، اسبہ بالغیر کر دیا ہے. تو پوتی اسبہ بالغیر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ پوتی کو محجوب کرنے والی کوئی نہیں ہے. نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. بیٹا ہوتا تو پوتی محجوب ہوتی، اور بیٹی ہوتی تو محجوب تو نہیں ہوتی لیکن سدس ملتا تھا. اور دو بیٹی ہوتی تو دو بیٹی کو ثلثان ملتا اور پوتی محجوب ہو جاتی. تو پوتی کو محجوب کرنے والا بیٹا نہیں ہے. اور بیٹی ہوتی تو اس کا حصہ کم ہو جاتا، وہ بھی نہیں ہے. تو پوتی یہاں پر نصف ہے، کیونکہ وہ اپنی پیڑھی میں اکیلی ہے. یہ میت کی دوسری پیڑھی ہے. دوسری پیڑھی بیٹا بیٹی، اور دوسری پیڑھی پوتا پوتی، تیسری پیڑھی پر پوتا پر پوتی، چوتھی پیڑھی لکڑ پوتا لکڑ پوتی. یہ دوسری پیڑھی کی ہے. یہ اپنی پیڑھی میں تنہا ہے تو اسے نصف مل جائے گا. اور اگر دو بیٹی ہوتی تو دو بیٹی کو ثلثان مل جاتا. بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے دو بیٹی کو ثلثان مل جاتا، اور پوتی محجوب ہو جاتی، اس لیے کہ ثلثان ختم ہو گیا. بیٹی پوتی میں ثلثان سے آگے نہیں جانا چاہیے. ثلثان بیٹی ہی نے لے لیا تو پوتی محجوب ہو گئی. جب پوتی محجوب ہو رہی ہو تب نیچے والا لکڑ پوتا اسبہ بنا دے گا، محجوب ہونے سے روک لے گا. اب اسبہ بالغیر، اسبہ بالغیر ہو جائے گی پوتی. کیوں؟ اس لیے کہ محجوب ہو رہی تھی. اس سے دو بیٹیوں کو ثلثان مل گیا. پوتی محجوب ہو رہی تھی تو لکڑ پوتا نے اوپر والی پوتی کو اسبہ بالغیر بنا دیا. تو لکڑ پوتا اسبہ کب بنائے گا اوپر والی کو؟ جب اوپر والی محجوب ہو رہی ہو. اور محجوب نہ ہو رہی ہو، جو سوال تھا میرا، تو پھر اسبہ نہیں بنائے گا. جب محجوب نہ ہو رہی ہو تو اسبہ نہیں بنائے گا. پوتی اکیلی ہے تو نصف مل جائے گا. یہ بات جو ہے درس میں آ چکی ہے، اور کئی مرتبہ میں نے یہ جملہ کہا ہے. نیچے والا پوتا اوپر والی پوتی کو اسبہ اس وقت بنائے گا جب اوپر والی پوتی محجوب ہو رہی ہو. اور عینی بہن کو بعض نے اسبہ بنایا ہے مال غیر، تو یہ بھی غلط ہو گیا.
جب بھی بہن جو ہے 6 طرح کے بھائی بہن، میں نے کہا تھا ایک جملہ کہ میت کا بیٹا پوتا پر پوتا وغیرہ ہو یا باپ دادا ہو، ان 3 میں سے کوئی بھی ایک ہو تو 6 طرح کے بھائی بہنوں میں سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ 3 افراد جو ہیں، بیٹا پوتا پر پوتا لکڑ پوتا کوئی بھی ہے میت کا، اور میت کا باپ دادا کوئی بھی ہے، تو میں نے شارٹ کٹ کے لیے کہا بیٹا اور اس کے نیچے والا، باپ اور دادا۔ یہ کہہ لیجئے کہ 4 کہہ لیجئے، بیٹا نمبر 1، پوتا نمبر 2، اور پوتا کے حکم میں پر پوتا لکڑ پوتا سب آتا ہے، باپ نمبر 3، دادا نمبر 4۔ اور شارٹ کوٹ میں آپ ذہن میں رکھیں کہ فروع مذکر نیچے تک اور اصول مذکر، فروع مذکر نیچے تک شارٹ کوٹ میں، اور بھی شارٹ کوٹ ہوگی، اصول مذکر اوپر تک۔ یہ 2 جملہ ہے، فروع مذکر نیچے تک، بیٹا پوتا پر پوتا، بیٹا پوتا پر پوتا، اصول مذکر اوپر تک، باپ دادا پر دادا، جتنا اوپر جائے، فروع مذکر نیچے تک، بیٹا پوتا پر پوتا وغیرہ، اصول مذکر اوپر تک، باپ دادا پر دادا، کوئی بھی ہو، ایک بھی ہو تو 6 طرح کے بھائی بہن محجوب، کسی بھی بھائی کسی بھی بہن کو نہیں جائے گا۔ عینی بھائی عینی بہن، اللاتی بھائی اللاتی بہن، اخیافی بھائی اخیافی بہن، تو عینی اللاتی اخیافی بھائی بہن 6 ہو گئے۔ عینی بھائی عینی بہن، اللاتی بھائی اللاتی بہن، اخیافی بھائی اخیافی بہن 6 ہو گئے، کسی کو کچھ نہیں جائے گا۔ لہذا عینی بہن لکڑ پوتا کی وجہ سے محجوب ہو گئی، محجوب ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی؟ جی چلیے ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آج کا جو سبق ہے باب الحج، اس سبق میں بہت کوئی خاص بات نہیں ہے، بس غور سے دیکھیں۔ حجبن کے معنی حجبن مصدر ہے، معنی روکنا، حاجب روکنے والا، اور دربان کو بھی بولتے ہیں حاجب، کیونکہ وہ روکتا ہے، نامناسب کوئی چیز داخل ہو رہی ہو تو دربان روکتا ہے۔ جو وارث دوسرے وارث کا حصہ، جو وارث دوسرے وارث کا حصہ کم کر دے یا بالکل حصہ یا حصہ بالکل ختم کر دے، یا حصہ بالکل ختم کر دے۔
اسے حاجب کہا جاتا ہے۔ اگر حصہ کم کر دے تو وہ حاجب نقصان ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، تو حاجب نقصان کہلاتا ہے۔ اور حصہ بالکل ختم کر دے تو حاجب حرمان کہلاتا ہے۔ اور جس کا حصہ کم ہوا اسے محجوب کہا جاتا ہے۔ جس کا حصہ کم ہوا یا حصہ بالکل نہیں ملا اسے محجوب کہا جاتا ہے۔ البتہ عام استعمال میں جس کا حصہ کم ہوا ہو اسے محجوب نہیں کہتے۔ البتہ ہاں جب بالکل حصہ نہ ملے تو اسے عام استعمال میں محجوب کہتے ہیں۔ فن فرائض میں جو ہے حصہ کم کرنے والے کو بھی حاجب کہتے ہیں، اور جس کا حصہ کم ہوا اس کو محجوب کہتے ہیں۔ اور حصہ بالکل ختم کر دے تو وہ بھی حاجب ہے، حصہ کم کر دے تو بھی حاجب ہے، حصہ ختم کر دے تو بھی حاجب ہے۔ جس کا حصہ کم ہوا وہ محجوب، جس کو حصہ بالکل نہیں ملا وہ بھی محجوب۔ تو کم کرنے والا یا بالکل ختم کر دینے والا دونوں حاجب، جس کا حصہ کم ہوا یا جس کو حصہ بالکل نہیں ملا دونوں محجوب۔ لیکن عام استعمال میں محجوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بالکل حصہ نہ ملے۔ حج مصدر ہے، معنی روکنا، حاجب روکنے والا، اور اس دربان جو وارث دوسرے کا حصہ کم کر دے یا حصہ بالکل ختم کر دے اسے حاجب کہا جاتا ہے۔ اگر حصہ کم کر دے تو وہ حاجب نقصان کہلاتا ہے، اور حصہ بالکل ختم کر دے تو حاجب حرمان کہلاتا ہے۔ یعنی روکنے والا، حصہ کم کرنے والا، حصہ ختم کر دینے والا، اور جس کا حصہ کم ہوا یا حصہ بالکل نہیں ملا اسے محجوب کہا جاتا ہے۔ البتہ عام استعمال میں جس کا حصہ کم ہوا ہو اسے محجوب نہیں کہتے ہیں۔ ہاں جب بالکل حصہ نہیں ملے اسے عام استعمال میں محجوب کہتے ہیں۔ اس کو نوٹ بھی کر لیجئے، اور کوئی ایسی باریک بات تو ہے نہیں کہ سمجھنے میں دقت ہو۔ اب مثال جو ہے کہ بیٹا، ماں، بھائی۔ بیٹا اسبہ، ماں سدس، بیٹا کی موجودگی میں ماں کو سدس، اور بھائی حقیقی۔ مثال کے طور پر بیٹا نے بھائی کو کیا کر دیا، ابھی بات آئی تھی، بیٹا، پوتا، پر پوتا کوئی بھی ہو تو بھائی جو ہے محجوب ہو جاتا ہے۔ 6 طرح کے بھائی بہن محجوب۔
اب یہاں پر حاجب و محجوب سمجھ لیں آپ، بیٹا کی وجہ سے بھائی کو کچھ نہیں ملا تو اس کو محجوب کہا گیا، بالکل حصہ نہیں ملا تو محجوب ہو گیا۔ بیٹا کی وجہ سے ماں کو سدس ملا، اگر بیٹا نہ ہوتا تو ماں کو تہائی حصہ ملتا تھا، سلس۔ اگر بیٹا نہ ہوتا تو ماں کو کیا ملتا تھا؟ سلس، تہائی حصہ۔ تو تہائی سے چھٹا حصہ کر دیا بیٹا نے، تو ماں جو ہے سراجی کی زبان میں محجوب ہو گئی۔ محجوب کا مطلب یہ ہے کہ سلس سے سدس کی طرف محجوب ہوئی، سلس سے محجوب ہو کر سدس کی طرف آئی، یہ کہتے ہیں سراجی کی زبان میں، سلس سے محجوب ہو کر، سلس سے محجوب ہو کر سدس کی طرف آئی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کو حصہ ملا ہے، عام زبان کے اعتبار سے محجوب نہیں ہے، عام استعمال کے اعتبار سے محجوب نہیں ہے، ماں سدس مل رہا ہے، لیکن سراجی کی زبان میں ماں بھی محجوب ہے۔ محجوب تو بولتے نہیں ہے، لیکن سراجی کی زبان میں محجوب جزوی طور پر ہے۔ وہ کیا؟ سلس سے محجوب ہو کر سدس کی طرف آئی، اعلیٰ حصہ سے ادنا حصہ کی طرف منتقل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ماں بھی محجوب، یہ ہوا حجب نقصان۔ حجب نقصان، ماں کو حصہ کم کر دیا بیٹا نے، یہ ہو گیا حجب نقصان۔ اور بھائی کو کچھ بھی نہیں ملا، یہ ہو گیا حجب حرمان۔ تو ماں ہو گئی حجب نقصان کی شکار، حجب نقصان، اور بھائی جو ہو گیا حجب حرمان۔ حصہ کم ہوا تو حجب نقصان، حصہ بالکل نہیں ملا تو حجب حرمان۔ تو حجب نقصان والے کو، جو ماں کو تہائی ملا ہے، تو اس کو حجب نقصان ہم کہتے ہیں سراجی کی زبان میں، لیکن عام استعمال میں ہم ماں کو محجوب نہیں بولتے ہیں، حجب نقصان بھی استعمال عام طور پر نہیں کرتے ہیں، بس سیدھے حصہ دے دیتے ہیں، جو کم مل رہا ہے کم والا حصہ دے دیے، محجوب وغیرہ کا اطلاق نہیں کرتے ہیں۔ لیکن سراجی کی زبان میں یہ کیا ہے؟ حجب نقصان ہے، حصہ کم ہو گیا، سلس سے محجوب ہو کر سدس کی طرف آئی، یہ میں نے لکھ دیا ہے ماں۔ تو یہ حجب نقصان، بھائی حجب حرمان، حصہ کم ہو جائے تو حجب نقصان کہا جائے گا، اور بالکل حصہ نہ ملے تو حجب حرمان کہا جاتا ہے۔ اور اسی حجب حرمان کے لیے عام استعمال کیا ہے؟ محجوب کی، جو میں نے لکھا بھائی کے نیچے محجوب، تو حجب حرمان ہی کے لیے محجوب کا استعمال ہوتا ہے عام زبان۔ کس نے حصہ کم کر دیا ماں کا؟ کس نے محجوب کر دیا بھائی کو؟ تو بیٹا نے محجوب کیا۔ تو محجوب کرنے والا کون؟ بیٹا۔ تو محجوب کرنے والے کو حاجب کہا جائے گا، بیٹا ہو گیا حاجب۔ اب یہاں بیٹا جو ہے حاجب نقصان بھی ہے اور حاجب حرمان بھی ہے، یہ جو یہاں اوپر آیا نا، اگر حصہ کم کر دے تو وہ حاجب نقصان کہلاتا ہے، اور حصہ بالکل ختم کر دے تو حاجب حرمان کہلاتا ہے۔ تو بیٹا جو ہے حاجب ہے دونوں اعتبار سے، حاجب نقصان بھی ہے اور حاجب حرمان بھی ہے۔ بیٹا جو ہے ماں کے لیے حاجب نقصان، حصہ کم کر دیا۔ بیٹا جو ہے حاجب ہے، حاجب حرمان بھائی کے لیے، کہ بالکل حصہ لینے نہیں دیا۔ تو بیٹا بیک وقت دونوں ہے، حاجب نقصان بھی ماں کے اعتبار سے، اور بیٹا حاجب حرمان بھی بھائی کے اعتبار سے۔ تو بہرحال یہ سب سراجی کی اصطلاح میں ہے، عام عرف میں تو بس اتنا ہی ہے کہ جس کو حصہ بالکل نہیں ملا بس محجوب۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، تاکہ میں آگے بڑھوں؟
یا کچھ اس میں سمجھنا ہے تو بولیے. یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ایک بات جو ہے اب وہ یہ ہے کہ محروم اور محجوب، محجوب اور محروم میں فرق میں نے غالباً بتلایا تھا موانع ارث میں کہ ذاتی وصف کی وجہ سے حصہ نہ پائے وہ محروم. محروم کسے کہیں گے؟ یعنی فرق محروم و محجوب کا فرق. تو اگرچہ اردو میں بول دیتے ہیں محروم ہی سب کو، لیکن حقیقت میں محروم الگ ہے اور محجوب الگ ہے. ذاتی وصف کی وجہ سے حصہ نہ پائے. محجوب ذات میں کوئی وصف ایسا نہیں ہے جو حصہ لینے سے روکے، بلکہ خارجی سبب سے حصہ نہ پائے. اب مثال کے طور پر بیٹا کافر ہے، باپ دادا مسلمان ہے. بیٹا کافر کیا ہے؟ محروم. بیٹا کیا ہو گیا؟ محروم. اس کی ذات میں ایک وصف ہے، ذاتی وصف، اور وہ کفر ہے. کفر کی بنیاد پر، صفت کفر کی بنیاد پر محروم ہے. یہ ذاتی ہے صفت کفر. صفت کفر جو ذاتی ہے اس کی بنیاد پر محروم ہو گیا. اور باپ اور دادا یہ مسلمان ہیں، تو باپ تو اسبا ہو گیا اور دادا کیا ہو گیا؟ محجوب. تو دادا کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے، ذات میں کوئی وصف ایسا نہیں ہے جو حصہ لینے سے روک دے، بلکہ خارجی سبب سے حصہ نہ پائے. تو دادا کو محجوب جو کیا ہے وہ باپ نے کیا ہے، کسی غیر نے کیا ہے. خود دادا کی ذات میں کوئی خرابی، کوئی وصف ایسا نہیں ہے جو دادا کو حصہ لینے سے روک دے. خارجی سبب یہ ہے کہ یہاں پر اقرب موجود ہے. تو اقرب کا موجود ہونا یہ خارجی سبب ہے جس نے دادا کو حصہ لینے سے روک دیا. تو محجوب یہ ہے دادا جو خارجی سبب سے محجوب ہوا، یعنی اقرب کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے، یہ اقرب ہونا کیا ہے؟ یہ خارجی سبب ہے. تو اقرب کی وجہ سے دادا محجوب ہو گیا، باپ کی وجہ سے دادا محجوب ہو گیا. محروم ذاتی وصف کی وجہ سے جو حصہ نہ پائے وہ محروم کہلاتا ہے. جیسے بیٹا کافر محروم ہو گیا صفت کفر کی وجہ سے، صفت کفر کی وجہ سے وہ محجوب ہو گیا. تو یہ محروم اور محجوب کا فرق ہو گیا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اردو میں محروم محجوب کی جگہ محروم بھی استعمال کر لیتے ہیں. وہ الگ بات ہے، استعمال کر لیتے ہیں محجوب کی جگہ محروم. لیکن سراجی کی زبان میں جو بات ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی. اب اس کے بعد آگے کی طرف جاتے ہیں. اب کتاب میں بات آئے گی کہ حجب کی دو قسمیں ہیں، حجب حرمان، حجب نقصان.
حج یہ بات تو ابھی آئی، حجب کی دو قسمیں ہو گئی، حجب حرمان، حجب نقصان۔ حجب نقصان کیا ہے؟ جس وارث کا حصہ دوسرے وارث کی وجہ سے کم ہو جائے، دوسرے وارث کی وجہ سے اس کا حصہ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ تو یہ جو ہے کتنے لوگوں میں ہوگا؟ تو یہ 5 لوگ ہیں، میاں بیوی، ماں، پوتی اور اللاتی بہن۔ حجب نقصان کا سامنا پانچ لوگوں کے لیے، شوہر، بیوی، ماں، پوتی، اللاتی بہن، جن کا حصہ کم ہوتا ہے دوسرے وارث کی وجہ سے، وہ 5 لوگ ہیں۔ اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف، اور اولاد میں کوئی ہے تو شوہر کو ربع، حصہ کم ہو گیا اولاد کی وجہ سے۔ اور ایسی بیوی کے اندر بھی ہے، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ربع، اور اولاد میں سے کوئی ہے، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، تو بیوی کو ثمن۔ ماں کا بھی معاملہ ہے، بیٹی کا حصہ جو ہے، حصہ کم نہیں ہوتا ہے، بیٹا کی وجہ سے اسبہ ہوتی ہے، اس کو حصہ کم کرنا نہیں بولتے ہیں۔ جب بیٹا نہ ہو، بیٹی ایک ہو تو نصف، دو سے زیادہ بیٹیاں ہو تو ثلثان۔ تو فروض میں کمی نہیں ہوتی ہے، فروض کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کمی نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے وارث کی وجہ سے اس کا حصہ جو ہے نصف سے نیچے آ گیا، ثلثان سے نیچے آ گیا، کسی دوسرے وارث کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ بیٹا کی وجہ سے وہ اسبہ ہوتی ہے، حصہ فروض میں کمی والی بات نہیں آتی، وہ تو اسبہ ہو جاتی۔ اسی طرح سے ماں، بیٹا یا بیٹی وغیرہ ہو، یا 2 بھائی ہو، 2 بہن ہو، ماں کو جو سدس ملتا ہے، چھٹا حصہ کم ملتا ہے، یا تو بیٹا بیٹی، پوتا پوتی ہو، یا 6 طرح کے بھائی بہن جو ہیں ان میں سے کوئی 2 ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب موجود نہ ہو، نہ بیٹا بیٹی، نہ پوتا پوتی، اور نہ 2 بھائی، تو ماں کو تہائی حصہ مل جائے گا۔ ابھی جو ہے تہائی کی مثال آئی تھی۔ تو بہرحال ہوم ورک میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض وارث کی وجہ سے حصہ کم ہو گیا۔ تو ماں کی مثال ابھی بھی آئی تھی کہ بیٹا کی وجہ سے ماں کو چھٹا حصہ ملا، بیٹا اگر نہیں ہوتا تو ماں کو تہائی حصہ ملتا تھا، وہ مثال ابھی چند منٹ پہلے آئی۔ پوتی ہے، بیٹی کی موجودگی میں پوتی کا حصہ کم ہو جاتا ہے، ایک بیٹی ہو تو پوتی کو سدس ہو جاتا ہے، اور بعض شکلوں میں جبکہ بیٹیاں 2 ہوں تو پوتی محجوب ہو جاتی ہے بالکل لیا۔ لیکن یہ جو ہے اس شکل کو خالی پیش کرنا ہے جس میں حجب نقصان کا سامنا، حجب نقصان، حصہ کم ہونے کی مثال۔ بالکل حصہ نہ پائے وہ حجب حرمان والی بات ہے۔ تو سامنا جو کرنا پڑ سکتا ہے کسی نہ کسی حالت میں کہ حصہ کم ہو جائے، حصہ کم ہو جائے کسی نہ کسی حالت میں، وہ یہی 5 لوگ ہیں، شوہر، بیوی، ماں، پوتی، اللاتی بہن۔ اللاتی بہن کی مثال ہی دیتا ہوں کہ ایک عینی بہن اور اللاتی بہن، چاہے 2 ہو، 1 ہو، 5 ہو، 10 ہو، اور چچا، تو ایک عینی بہن نصف، اللاتی بہن سدس، چچا اسبہ، چچا ہمیشہ اسبہ ہوتا ہے۔ تو
تو یہ صنف رابع، اسبات کی 4 صنف ہیں: بیٹا پوتا 1، باپ دادا 2، بھائی بھتیجا 3، چچا 4۔ تو 3 اصناف نہیں ہے، لہذا چچا کو ملے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک عینی بہن ہے، اگر عینی بہن نہ ہوتی تو اللاتی بہن کو نصف ملتا تھا، لیکن ایک عینی بہن نے اس کا حصہ کم کر دیا۔ اگر یہ موجود نہ ہو تو پھر یہ سدس کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ نصف ہو جائے گا۔ اللاتی بہن کو نصف مل جائے گا، 1 ہونے کی شکل میں، اور 2 ہونے کی شکل میں ثلثان مل جائے گا۔ تو ایک عینی بہن نے اللاتی بہن کا حصہ کم کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ حجب نقصان کی مثال ہے۔ حجب حرمان، حجب حرمان میں تو بات وہی آتی ہے عام عرف کے اعتبار سے کہ جو وارث دوسرے وارث کی وجہ سے بالکل حصہ نہ پائے۔ ابھی مثال آئی تھی، جیسے بیٹا اور بھائی، بیٹا اسبا ہو گیا اور بھائی محجوب ہو گیا۔ جو وارث دوسرے وارث کی وجہ سے بالکل حصہ نہ پائے وہ حجب حرمان ہو گیا۔ یہ عام استعمال یہی ہے، لیکن کتاب والے نے جو ہے اس میں دو قسمیں کی ہیں، ایک یعنی عجیب تقسیم کی ہے۔ حجب حرمان کی 2 قسمیں، اس کی 2 صورتیں پیش کی ہیں۔ ایک بالکل الٹی صورت ہے، نمبر 1، وہ فریق جو بالکل کسی حال میں محجوب ہی نہیں ہوتے، جیسے یہ 6 لوگ ہیں، یہ 6 لوگ ہیں، بیٹا، باپ، شوہر، بیٹی، ماں، زوجہ۔ بیٹا، باپ اور شوہر، بیٹا، باپ، شوہر، بیوی، بیٹا، باپ، شوہر، بیوی اور ماں، بیٹی۔ بیٹا بیٹی کہہ لیتے ہیں، یہ زیادہ بہتر تھا، بیٹا بیٹی ہی کر دیتے ہیں۔ بیٹی، ماں، باپ، بیٹا بیٹی، ماں باپ، شوہر بیوی، یہ 6 لوگ وہ ہیں جن کو حجب حرمان کا سامنا ہی کرنا نہیں پڑتا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، نمبر 1، وہ فریق جو بالکل کسی حال میں محجوب ہی نہ ہوتے ہوں، تو کسی حال میں محجوب ہی نہ ہوتے ہوں، نہیں ہوتے ہیں۔ یہ 6 لوگ ہیں، بیٹا بیٹی، ماں باپ، شوہر بیوی۔ اور نمبر 2، وہ فریق میں یہ ہے، نمبر 2 ہے، وہ فریق جو کبھی حصہ پاتے ہیں اور کبھی بالکل نہیں پاتے، بالکل نہیں پاتے۔ اس کی 50 مثال ہو سکتی ہے، اس کی 50 مثال ہو سکتی ہے۔
وہ فریق جو کبھی حصہ پاتے ہیں اور کبھی بالکل نہیں پاتے ہیں، اس کی 50 مثال ہو سکتی تھی۔ بیٹا موجود ہے تو پوتا محجوب، پر پوتی محجوب، پوتی محجوب، لکڑ پوتا محجوب، سکڑ پوتا محجوب، سکڑ پوتی محجوب، اور بھائی محجوب، عینی بھائی محجوب، اللتی بھائی محجوب، اخیافی بھائی محجوب، عینی بہن محجوب، اللتی بہن محجوب، اخیافی بہن محجوب، بھائی کا بیٹا محجوب، عینی بھائی کا بیٹا محجوب، اللتی بھائی کا بیٹا محجوب، چچا محجوب، عینی چچا، اللتی چچا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل مین یہی ہے، جو کبھی حصہ پاتے ہیں اور کبھی بالکل نہیں پاتے ہیں، اصل محجوب وہی ہے، حجب حرمان۔ لیکن پہلا فریق جو ہے، جو بالکل کسی حال میں محجوب ہی نہیں ہوتے، یہ 6 لوگ ہیں، بیٹا اور بیٹی، ماں باپ، شوہر بیوی، یہ بالکلیہ حجب حرمان کا ان کو یعنی بالکلیہ حصہ نہ پائیں، اس کا سامنا ہی کرنا نہیں پڑتا۔ تو اصل میں یہاں پر حجب حرمان کی الٹی بات، حجب حرمان جو بالکل حصہ نہ پائے، جو بات اس سے ذہن میں آتی ہے، اس کا بالکل مخالف جو ہے پیش کر دیا گیا ہے۔ حجب حرمان کے پہلے فریق میں بالکل حجب حرمان کی الٹی بات آ گئی۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو بولتے ہیں سلبی تقسیم، اس کو بولتے ہیں سلبی تقسیم۔ سلبی تقسیم کا مطلب یہ کہ الٹا جواب دیا جائے، اس کی مصلحت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی جو ہے ٹھیک ہے، مفہوم مخالف کو ایجابی، ایک ہے سلبی، تو یہ ہے ایجابی، نمبر 2 جو ہے ایجابی ہے، اور نمبر 1 جو ہے سلبی تقسیم ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم حالت احرام میں کیا کیا پہن سکتا ہے، تو چادریں ہو سکتی ہیں اور کچھ بھی ہو سکتی ہیں، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جواب دیا گیا، حضور نے جواب دیا کہ سلا ہوا نہیں پہن سکتا۔ تو سوال تھا کہ کیا کیا پہن سکتا، اور جواب ہے کہ سلا ہوا نہیں پہن سکتا۔ تو جواب جو ہے بالکل الٹا، یعنی الٹ کر جواب دیا جائے، سلبی انداز۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا جواب اس وقت دیا جاتا ہے جب ٹھیک سوال کا جواب دیا جائے ایجابی انداز سے تو لمبا ہو جائے گا۔ اب اگر کہا جاتا کہ حجب حرمان کا سامنا جو ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو حجب حرمان کا جن کو سامنا ہوتا ہے، اب وہ سب گناتے رہیں کہ بیٹا کی موجودگی میں پوتا محجوب، حجب حرمان، پوتی محجوب، لکڑ پوتا محجوب، لکڑ پوتی محجوب، بھائی محجوب، فلاں محجوب، فلاں محجوب، 50 لوگوں کا نام گنانا کار دارت، لمبا کام ہو گیا۔ تو ان 50 اور سینکڑوں لوگوں کو گنانا تو مشکل ہے۔ تو اختصار کے لیے یہ کہا گیا کہ فلاں فلاں جو ہے وہ محجوب بالکلیہ نہیں ہوں گے، 6 لوگ بالکلیہ محجوب نہیں ہوں گے، ان کو ملنا ہی ملنا ہے، لہذا ان 6 کے علاوہ جتنے بھی ہیں سینکڑوں، وہ بالکلیہ محجوب ہو سکتے ہیں۔ جب یہ بات ذہن میں بٹھا دی گئی کہ 6 لوگ ایسے ہیں جو بالکلیہ محروم نہیں ہوں گے، تو بات ذہن میں بٹھا دی گئی کہ بیٹا بیٹی، ماں باپ، شوہر بیوی، یہ 6 لوگ بالکلیہ محجوب نہیں ہوں گے، ان کو کچھ نہ کچھ حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ ان 6 کے علاوہ سینکڑوں لوگ جو بچ جاتے ہیں، وہ حجب حرمان کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو سینکڑوں لوگوں کو گنانے کے مقابلے میں ان لوگوں کو گنا دیا جو بالکلیہ محجوب نہیں ہوتے ہیں، تاکہ اختصار سے کام چل جائے اور ذہن میں بات بیٹھ جائے، ان 6 کو چھوڑ کر باقی کوئی بھی ہو، وہ حجب حرمان کا ان کو سامنا کرنا پڑ، چاہے لکڑ پوتا ہو، لکڑ پوتی ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ عینی ہو، چاہے اللتی ہو، چاہے اخیافی ہو، چاہے ان کی
بھتیجا حقیقی ہو، بھتیجا اللاتی ہو، بھتیجا اخیافی ہو، چچا ہو، فلاں ہو، تو ان تمام کو ہم ذہن میں لا لیں گے کہ یہ سب جو ہے بالکلیہ محروم ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ سارے کے سارے نام وہ ہیں جو 6 میں شامل نہیں ہیں۔ بیٹا بیٹی، ماں باپ، شوہر بیوی، ان 6 میں نہ پوتا ہے، نہ پوتی ہے، نہ لکڑ پوتا ہے، نہ لکڑ پوتی ہے، نہ سکڑ پوتا ہے، نہ سکڑ پوتی ہے، نہ چھکڑ پوتا ہے، نہ چھکڑ پوتی ہے، نہ بھائی ہے ان 6 میں، نہ بھائی کی اولاد ہے، نہ چچا ہے، نہ چچا کی اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام کو ہم منطبق کر سکتے ہیں اس 6 کو جب بٹھا لیں گے ذہن میں کہ یہ 6 بالکل یہ محروم نہیں ہوں گے، باقی کوئی بھی محروم ہو سکتا ہے۔ تو یہ سلبی تقسیم کر دی گئی اختصار کے پیش نظر، یہ بات ہو گئی۔ اب جو ہے آگے یہ ہے کہ جو مین یہ ہے فریق نمبر 2، جو کبھی حصہ پاتے ہیں اور جو کبھی بالکل حصہ نہیں پاتے ہیں، یا حجب حرمان کی یہ جو دوسری قسم یہ مین ہے۔ اب اس کو جو ہے صاحب کتاب نے اور واضح کیا کہ بالکلیہ حصہ نہ پائیں گے، اس کا کچھ اصول بالکلیہ حصہ نہ پانے کے، یعنی کہ عام زبان میں محجوب ہونے کے۔ عام زبان میں محجوب اسی کو بولتے ہیں جو بالکل حصہ نہ پائے۔ تو عام زبان میں جسے ہم محجوب کہتے ہیں، محجوب ہونے کے اصول کیا ہے؟ تو محجوب ہونے کے اصول دیکھیے آپ۔ میں متن ہی لکھ دیتا ہوں۔ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ، ایک آپ کی کتاب کی عبارت ہے، اس کتاب کی عبارت کو ہی حل کر لیتے ہیں۔ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ كُلَّ مَنْ يُدْلِي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص سوى أولاد الأم، فإنهم يرثون معها لانعدام استحقاق جميع الطریقتی۔ یہ کتاب کی عبارت ہے۔ والثانی الاقرب فالاقرب، دوسرا اصول الاقرب فالاقرب، کما ذکرنا فی العصبات۔ اب یہاں پر صاحب کتاب نے کہا کہ کوئی وارث بالکلیہ حصہ نہ پائے، اس کے لیے 2 اصول ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ واسطہ کے رہتے ہوئے مبنی ہے 2 اصول پر، مبنی علی اصلین احدہما، ایک اصول کیا ہے کہ جو وارث منسوب ہو میت سے کسی شخص کے واسطے سے، کسی قریبی شخص کے واسطے سے، یہ شخص جو ہے یہ واسطہ ہے، جو واسطہ ہے تو یہ قریبی ہو گیا، اور ذل واسطہ دور والا ہو گیا۔ تو جو منسوب میت سے کسی شخص کے واسطے سے، تو یہ جو من ہے یہ دور والا، یہ وارث نہیں ہوگا اس قریبی شخص کی موجودگی میں، سوائے اخیافی بھائی بہن کے، یا اخیافی بھائی بہن وارث ہوں گے ماں اس کے ساتھ، ماں کے رہتے ہوئے بھی، اس لیے کہ ماں لانعدام استحقاق جمع ترکہ، اس لیے کہ ماں پورے ترکہ کی مستحق نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، جو ہم عصبات میں ذکر کر چکے ہیں۔ تو پہلا اصول کا مطلب کیا ہے
واسطہ کی موجودگی میں واسطہ کیا ہے؟ اقرب. واسطہ اقرب ہے. موجودگی میں ذل واسطہ ہو گیا آباد. واسطہ کی موجودگی میں ذل واسطہ محجوب ہوگا. جبکہ دو شرطوں میں سے کم از کم ایک شرط پائی جائے. اگر دونوں شرط پائی جائے تو بدرجہ اولا محجوب کرے گا. کم از کم ایک شرط پائی جائے، اور وہ یہ ہے کہ واسطہ یا تو الف، اور وہ یہ کہ واسطہ یا تو جمعیہ ترکہ کا مستحق ہو، یا دونوں کا سبب ارث ایک ہو. مین بات یہی ہے، یہی اصول اہم ہے. جمعیہ ترکہ واسطہ جو ہے ذل واسطہ کو محجوب کر دے گا جبکہ دو شرطوں میں سے کم از کم ایک شرط پائی جائے، اور وہ یہ ہے کہ واسطہ یا تو جمعیہ ترکہ کا مستحق ہو یا دونوں کا سبب ارث ایک ہو. اب یہاں پر مثال دیکھیں آپ کہ باپ اور دادا ہے. باپ اسبا ہے اور دادا محجوب. سبب یہاں پر باپ نے محجوب کر دیا دادا کو، کیوں؟ باپ جمعیہ ترکہ کا مستحق، یہاں دونوں سبب جمع ہے. باپ جمعیہ ترکہ کا مستحق ہوتا ہے اور سبب ارث بھی ایک ہے. یہاں پر دونوں شرطیں پائی جا رہی اور سبب ارث بھی ایک ہے یعنی ابوت. میں نے بتلایا تھا اس سے پہلے، باپ دادا کا سبب ارث کیا ہے؟ ابوت. بیٹا پوتا پر پوتا لکڑ پوتا کا سبب ارث ہے بنوت، بیٹا ہونا. بھائی بھتیجا کا سبب ارث ہے اخوت. چچا کا بیٹا وغیرہ میں سبب ارث ہے عمومت، عین سے عمومت. تو یہاں پر جو ہے باپ نے دادا کو اس لیے محجوب کر دیا کہ یہ واسطہ ہے اور دادا ذل واسطہ ہے. باپ ہو گیا واسطہ اور دادا کیا ہو گیا؟ ذل واسطہ. تو دادا تک پہنچنے کے لیے باپ واسطہ ہے. باپ نے دادا کو کیوں محجوب کر دیا؟ اس لیے محجوب کر دیا کہ واسطہ جو ہے باپ جمعیہ ترکہ کا مستحق ہوتا ہے. اسبا ہونے کی وجہ سے اگر تنہا ہو تو پورا لے لیتا ہے، اور ذوی الفروض ہو تو ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچا ہوا پورا لے لیتا ہے. تو باپ جمعیہ ترکہ کا مستحق ہوتا ہے اور سبب ارث بھی ایک ہے. تو میں نے کیا لکھا ہے کہ جمعیہ ترکہ کا مستحق ہو واسطہ یا دونوں کا سبب ارث ایک ہو. یہاں دیکھیے، جبکہ دو شرطوں میں سے کم از کم ایک شرط پائی جائے. اگر دونوں شرط پائی جائے تو بدرجہ اولا وہ محجوب کر دے گا، باپ دادا کو محجوب کر دے گا. اگر دونوں شرط پائی جائے تو بدرجہ اولا محجوب کرے گا، اور کم از کم ایک شرط پائی جائے تب بھی محجوب کر دے گا. تو یہاں پر مثال جو ہے اس میں باپ دادا کی ایسی ہے کہ باپ جمعیہ ترکہ کا مستحق بھی ہے اور سبب ارث بھی ایک ہے، تو باپ نے دادا کو محجوب کر دیا. تو یہاں پر جو شرط ہے کم از کم ایک شرط پائی جائے.
اور اس میں کم از کم، اس میں کم از کم کا اشارہ کیا ہو گیا؟ اگر دونوں شرطیں پائی جائیں، یہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، جمی ترکہ کا مستحق بھی، دونوں کا سبب ارث ایک، دونوں شرطیں پائی جائیں تو بدرج اولا محجوب کر دے گا، بدرج اولا محجوب کر دے گا، دونوں شرطیں پائی جائیں۔ اب ایک شرط پائی جائے، اس کی مثال، ایک شرط پائی جائے تو باپ ہے اور عینی بھائی ہے، مثال کے طور پر، تو یہاں پر باپ اسبہ ہے اور بھائی محجوب، سبب ارث الگ الگ ہے۔ یہ ہے سبب ارث ابوت، باپ میں کیا ہے؟ ابوت، بھائی میں کیا ہے؟ اخوت۔ سبب ارث الگ الگ ہے، سبب ارث الگ الگ ہے، یہ ابوت ہے، یہ اخوت ہے، دونوں کا سبب ارث جو ہے ایک نہیں ہے، تو الگ الگ ہے، تو یہ با والی شرط تو نہیں پائی گئی، لیکن جمع ترکہ کا مستحق ہو واسطہ تو ذل واسطہ محجوب۔ عینی بھائی کا مطلب کیا ہے؟ میت کے باپ کا بیٹا۔ عینی بھائی تک پہنچتے ہیں کیسے؟ باپ کے واسطے سے۔ عینی بھائی رشتہ ایسے جوڑتے ہیں، عینی بھائی کا مطلب باپ کا بیٹا، چچا کا مطلب دادا کا بیٹا، تو باپ جو ہے یہ واسطہ ہے اور عینی بھائی ذل واسطہ ہے، چونکہ عینی بھائی تک پہنچیں گے ہم باپ کے واسطے سے، عینی بھائی باپ کا بیٹا، تو یہ واسطہ جو ہے جمع ترکہ کا مستحق ہے، باپ واسطہ ہے، عینی بھائی ذل واسطہ ہے، اور واسطہ جو ہے جمع ترکہ کا مستحق ہے۔ واسطہ کون؟ باپ جمع ترکہ کا مستحق ہے، لہذا وہ عینی بھائی کو محجوب کر دیا۔ تو یہاں پر واسطہ کی موجودگی میں ذل واسطہ محجوب ہوگا جبکہ دو شرطوں میں سے کم از کم ایک شرط پائی جائے، اور وہ یہ ہے کہ واسطہ یا تو جمع ترکہ کا مستحق ہو یا دونوں کا سبب ارث ایک ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایک شرط پائی گئی، جمع ترکہ کا مستحق ہے یہ واسطہ باپ، اور عینی بھائی ذل واسطہ، تو ایک شرط پائی گئی، لہذا واسطہ نے ذل واسطہ کو محجوب کر دیا، چونکہ ایک شرط پائی گئی۔ کون سی شرط؟ کہ واسطہ جمع ترکہ کا مستحق ہے۔ یہ والی مثال آ گئی، ایک شرط پائی جانے میں یہ والی شرط پائی گئی۔ اب مثال دیتا ہوں کہ جب جو ہے دوسری شرط خالی پائی جائے، یہ والی شرط خالی پائی جائے، بیٹا، نانی اور دادی، یہاں پر بیٹا اسبہ ہے، نانی کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، نانی کو محجوب کرنے والی خالی ماں ہوتی ہے اور کوئی نہیں، اور دادی کو محجوب کرنے والی تو خیر باپ بھی ہے، لیکن نانی کو صرف اور صرف محجوب کرتی ہے ماں نہیں ہے، لہذا نانی کو سدس۔ پردادی کو نانی نے محجوب کر دیا، القربہ تحجب البعدا، جو پڑھے آپ جداد کی بحث میں، تو نانی نے محجوب کر دیا پردادی کو۔ کیوں محجوب کر دیا؟ حالانکہ نانی جو ہے یہ جمع ترکہ کی مستحق نہیں ہے، نانی جو ہے جمع ترکہ کی مستحق نہیں ہے، پھر بھی اس نے پردادی کو یا اور پرنانی کو، پرنانی بھی کر دیجیے، پردادی پرنانی سے محجوب۔ جب سبب ارث ایک ہو، یہ بات آئی جداد میں، جب سبب ارث ایک ہو تو قربہ بعدا کو محجوب کر دے گی، محجوب کر دے گی، قربہ بعدا کو محجوب کر دے گی۔
نانی نے پرنانی کو محجوب کر دیا، کیوں؟ اس لیے کر دیا کہ سبب ارث ایک ہے، نانی کا سبب ارث عمومت، پردادی کا سبب ارث عمومت، پرنانی کا سبب ارث عمومت، تینوں کا سبب ارث ایک ہے، نانی بھی عمومت، پردادی بھی عمومت، پرنانی بھی عمومت۔ تو سبب ارث ایک ہونے کی بنیاد پر، سبب ارث ایک ہونے کی بنیاد پر نانی نے پرنانی کو محجوب کر دیا۔ جب سبب ارث ایک ہو تو قربا محجوب تو قربا بودا کو محجوب کر دے گی۔ یہ محجوب اس کا ہے اوپر، تو قربا بودا کو محجوب کر دے گی۔ تو نانی واسطہ ہے پرنانی تک جانے کے لیے، واسطہ جمعی ترکہ کا مستحق نہیں ہے، بلکہ سدس ملتا ہے، سدس سے آگے نہیں ملتا ہے، جمعی ترکہ کے مستحق نہیں ہے نانی۔ اس کے باوجود نانی نے محجوب کر دیا پرنانی کو، کیوں؟ اس لیے کہ سبب ارث ایک ہے، اور جب سبب ارث ایک ہو تو قریب والی دور والی کو محجوب کر دے گی، خواہ واسطہ اور واسطہ کی بحث نہ ہو، خواہ واسطہ کی بحث نہ ہو۔ یعنی اس میں اور ایک قدم آگے والی بات ہے کہ پردادی تک جانے میں نانی کا واسطہ نہیں ہوتا ہے، پردادی تک جانے میں نانی کا واسطہ نہیں ہے، پرنانی تک جانے میں نانی کا واسطہ ہے، نانی کی ماں ہے یہ پرنانی۔ تو یہاں پر پرنانی کیا نانی کی ماں ہے، تو یہاں واسطہ ذل واسطہ کی بحث تو ہے نانی پرنانی میں، لیکن پردادی نانی میں واسطہ ذل واسطہ کی بحث نہیں ہے۔ نانی کون ہے؟ ماں کی ماں۔ پردادی کون ہے؟ میت کے باپ کی ماں، یعنی پردادی کون ہے؟ دادی کی ماں، دادا کی ماں، دادا کی ماں۔ پردادی کون ہے؟ دادا کی ماں، میت کے باپ کی ماں۔ تو نانی واسطہ نہیں ہے، تو واسطہ ہو یا نہ ہو، واسطہ ہو جیسے پرنانی جس میں نانی واسطہ ہے، اور چاہے واسطہ نہ ہو جیسے کہ نانی واسطہ نہیں ہے پردادی کے لیے، لیکن سبب ارث ایک ہے۔ جب سبب ارث ایک ہو تو قربا بودا کو محجوب کر دے گی، یہ ایک اصول ہے، یہ ایک مقررہ اصول ہے۔ جب سبب ارث ایک ہو تو قربا بودا کو محجوب کر دے گی، چاہے واسطہ والی بحث آئے چاہے واسطہ ذل واسطہ والی بحث نہ آئے۔ نانی پرنانی میں واسطہ ذل واسطہ کی بحث ہے، پھر بھی محجوب کیا نانی نے پرنانی کو، چاہے واسطہ کی بحث نہ آئے۔ جیسے نانی پردادی، نانی واسطہ نہیں ہے پردادی میں، پھر بھی نانی نے پردادی کو محجوب کر دیا چونکہ سبب ارث ایک ہے۔ تو یہ مثال ہو گئی کہ دونوں کا سبب ارث ایک ہو تو واسطہ ذل واسطہ کو محجوب کر دے گا اور قربا بودا کو محجوب کر دے گی۔ اب جو ہے اس سے جو ہے ایک مستثنیات، اگر دونوں شرط مفقود ہو، اگر دونوں شرط مفقود تو واسطہ محجوب نہیں کرے گا، ذل واسطہ۔ مثال، ماں، اخیافی بھائی، چچا۔ ماں کو مل گیا سدس، اخیافی بھائی کو مل گیا سدس، چچا ہو گیا عصبہ۔ اگر دونوں شرط مفقود ہو، یعنی کہ واسطہ جمعی ترکہ کا مستحق نہ ہو اور دونوں کا سبب ارث بھی ایک نہ ہو، اگر دونوں شرط مفقود ہو تو واسطہ محجوب نہیں کرے گا ذل واسطہ کو، جیسے ماں، اخیافی بھائی، چچا۔ اب یہ سمجھیے کہ یہاں پر واسطہ ذل واسطہ کی بحث کہاں ہے؟
اخیافی بھائی کا رشتہ میت سے جوڑیے، اخیافی بھائی کا رشتہ میت سے جوڑیے، تو اخیافی بھائی یا بھائی بنا ہی اس بنیاد پر کہ یہ اسی ماں کا یہ بیٹا ہے، میت کے ماں کا بیٹا، باپ الگ ہے، میت کا باپ الگ ہے اور اخیافی بھائی کا باپ الگ ہے۔ اخیافی بھائی کا رشتہ میت سے جوڑیے تو بس یہی ایک شکل ہے کہ ہم کہیں گے کہ اخیافی بھائی میت کی ماں کا بیٹا ہے۔ اخیافی بھائی کس کو بولتے ہیں؟ ماں شریک، باپ شریک نہیں۔ اخیافی بھائی کا باپ کوئی اور ہے اور میت کا باپ کوئی اور ہے۔ اخیافی بھائی بنا کیسے؟ ماں کے واسطے سے۔ میت کی ماں ہندا، اسی ہندا کا یہ بیٹا ہے، اسی ہندا ماں کا یہ بیٹا ہے، تو میت کی ماں ہندا اور اسی ہندا کا بیٹا اخیافی بھائی ہے۔ اخیافی بھائی میں ماں واسطہ ہے، اس سے بات واضح ہوئی کہ اخیافی بھائی میں یہی ماں واسطہ ہے، لیکن اس ماں نے محجوب نہیں کیا اخیافی بھائی کو، اس ماں نے محجوب نہیں کیا اخیافی بھائی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں جمعیت ترکہ کی مستحق نہیں ہوتی ہے، ثلث سے آگے نہیں جاتا ہے، ماں کو ثلث سے آگے نہیں جاتا، جمعیت ترکہ کا مستحق ہونا چاہیے اور ماں جو ہے جمعیت ترکہ کی مستحق نہیں ہے، اور سبب ارث بھی الگ الگ ہے۔ ماں امومت کی بنیاد پر وارث ہوتی ہے اور اخیافی بھائی اخوت کی بنیاد پر وارث ہوتا ہے۔ سبب ارث بھی الگ الگ اور واسطہ جو ہے جمعیت ترکہ کا مستحق بھی نہیں اور سبب ارث بھی الگ الگ ہے، کوئی شرط نہیں پائی گئی۔ جب کوئی شرط نہیں پائی گئی، نہ الف والی شرط پائی گئی نہ با والی شرط پائی گئی، لہذا ماں نے اخیافی بھائی کو محجوب نہیں کیا۔ تو یہ بات ہو گئی اور مبنی دو اصول پر، اور ایک یہ ہے کہ ہر وہ جو منسوب میت سے کسی شخص کے واسطے سے، تو یہ من جو ہے یہ من وارث نہیں ہوگا اس قریبی شخص کی موجودگی میں، سوائے اخیافی کے۔ اخیافی جو ہے یہ محجوب نہیں ہوگا واسطہ کے رہتے ہوئے بھی، کیونکہ اخیافی بھائی میں واسطہ کو ماں کے رہتے ہوئے بھی اخیافی محجوب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اخیافی بھائی بہن وارث ہوں گے ماں کی موجودگی میں۔ کیوں وارث ہوں گے؟ اس لیے کہ ماں جو ہے جمعیت ترکہ کی مستحق نہیں ہے، لانعدام استحقاق جمعیت ترکتی، جمعیت ترکہ کی ماں مستحق نہیں ہے اور سبب ارث بھی الگ الگ ہے، یہ اخوت ہے، یہ امومت ہے۔ تو یہاں پر سبب ارث والی بحث کتاب میں نہیں ہے لیکن وہ مقرر ہے۔ اور دوسرا اصول الاقرب فالاقرب کما ذکرنا فی الاسباب، کہ اقرب کے رہتے ہوئے ابعاد محجوب ہو جاتا ہے، بیٹا کے رہتے ہوئے پوتا محجوب، باپ کے رہتے ہوئے دادا محجوب، بھائی کے رہتے ہوئے بھائی کا بیٹا محجوب، چچا کے رہتے ہوئے چچا کا بیٹا محجوب۔ تو وہ الاقرب فالاقرب کی جو پوری بحث پڑھے اسباب میں، وہ پوری بحث یہاں بھی آئے گی۔ تو ایک اصول واسطہ کے رہتے ہوئے نمبر 1 میں یہ ہوا، واسطہ کی موجودگی میں ذوالواسطہ محجوب ہوگا، باقی بیچ میں شرطیں ہیں۔ اور دوسرا اصول ہو گیا الاقرب فالاقرب، اسبات والی بحث، الاقرب فالاقرب۔ تو کون بالکل یا محجوب ہوگا؟ تو اصولی بات یہ ہے کہ واسطہ کے رہتے ہوئے ذوالواسطہ محجوب، اور دوسرا اصول ہو گیا الاقرب فالاقرب۔ تو حجب حرمان کے سلسلے میں صاحب کتاب نے 2 اصول پیش کیا ہے، واسطہ کی موجودگی میں ذوالواسطہ محجوب اور الاقرب فالاقرب اسبات والی بحث۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے آخری بات یہ ہے، اچھا تو لیکن وہ بات جو ہے شاید آج نہ ہو سکے، تو ایسا کرتے ہیں پہلے جتنا ہو چکا ہے اس کی عبارت دیکھ لیں۔ جی اب یہ جو ہے باب الحجب آپ کے سامنے کھل رہا ہے، یہ باب الحجب۔ الحجب والا نوعین، حجب کی 2 قسمیں ہیں، حجب نقصان اور حجب نقصان کا مطلب کیا ہے کہ بڑے سہم سے چھوٹے سہم کی طرف آنا، وہ حجب عن سہم الی سہم، اور وہ محجوب ہونا ہے
ایک سہم سے یعنی بڑے والے سہم سے الا سہم دوسرے سہم کی طرف یعنی چھوٹے سہم کی طرف، یہ وضاحت ہو چکی ہے۔ اور یہ 5 لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زوجین میں 2 ہو گئے، شوہر اور بیوی۔ نمبر 3 ماں، بنت الابن پوتی، والاخت لابن اللاتی بہن۔ وقد مر بیانہ، اس کا بیان اس کے احوال میں گزر چکے ہیں۔ وحجب حرمان، اور دوسرا ہے حجب کی دوسری قسم ہے حجب حرمان۔ والورثۃ فیہ فریقان، وارثین اس میں 2 فریق کے ہیں۔ فریق لا يحجبون بحال البتہ، ایک فریق وہ ہے جو بالکل یا کسی حال میں محجوب نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل کر چکا ہوں کہ یہ سلبی تقسیم ہے۔ وہم 6، اور یہ 6 لوگ ہیں۔ الابن والاب والزوج والبنت والام والزوجۃ، یہ 6 حضرات کبھی بھی جو ہے محجوب نہیں ہوتے ہیں۔ بیٹا، باپ، شوہر، بیٹی، ماں، بیوی۔ اور ترتیب ایسی رکھیں کہ بیٹا بیٹی، باپ دادا، شوہر، بیٹا بیٹی، ماں باپ، بیٹا بیٹی، ماں باپ، شوہر و بیوی۔ یہ ترتیب زیادہ ذہن میں بیٹھنے والی ہے۔ بیٹا بیٹی، ماں باپ اور میاں بیوی۔ دوسرا فریق وہ ہے جو ایک حال میں وارث ہوتا ہے اور بعض حال میں محجوب ہو جاتا ہے بالکلیہ، کبھی وارث ہوگا کبھی محجوب ہوگا۔ یہ مبنی ہے 2 اصول پر۔ احدہما ان کل من یدلی المیت بشخص، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی منسوب ہو میت سے کسی شخص کے واسطے سے تو وہ وارث نہیں ہوگا۔ وہ جو لا یرثوں کا فاعل کون ہے؟ من۔ وہ من جو ہے جو کہ ذل واسطہ ہے، دور والا، وہ وارث نہیں ہوگا ما وجود ذالک الشخص، اس قریبی شخص کی موجودگی میں جس کو واسطہ بولتے ہیں۔ واسطہ کے رہتے ہوئے ذل واسطہ وارث نہیں ہوگا، سوائے اخیافی بھائی بہن کے، سوا اولاد الام، سوائے اخیافی بھائی بہن کے۔ یہ اخیافی بھائی بہن یرثون معہا، ماں کے ساتھ وارث ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں جو ہے واسطہ ضرور ہے لیکن وہ جمیع ترکہ کی مستحق نہیں ہے اور سبب ارث بھی ایک نہیں ہے۔ یہ بات میں نے الگ سے بتلائی ہے۔ دوسرا اصول الاقرب فالاقرب کا ہے، قریب کے رہتے ہوئے دور والا محجوب ہو جاتا ہے۔ بیٹا کے رہتے پوتا محجوب، باپ کے رہتے دادا محجوب، دادا کے رہتے پردادا محجوب، وغیرہ وغیرہ، جو تفصیلات ہم نے ذکر کر دی ہیں عصبات کی بحث میں۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ خالی عبارت دیکھ لیں تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ والمحروم لا يحجب عندنا، جو بالکلیہ محروم ہو، یا محروم سے مراد وہ محروم ہے جو سراجی کی زبان میں بولتے ہیں محروم، یعنی ذات میں خرابی ہے، جیسے کہ وہ کافر ہے تو کافر ہے، قاتل ہے، موانی ارث والا۔ یہ عام بول چال میں جو محروم بولتے ہیں وہ نہیں، بلکہ سراجی کی زبان میں جو محروم بولتے ہیں وہ۔ تو محروم ہمارے نزدیک کل عدم ہے، لا يحجب عندنا، حاجب نہیں بنے گا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حجب نقصان کرے گا، محجوب کرے گا حجب نقصان والا، جیسے کافر، قاتل، رقیق۔ اور محجوب جو ہے بالاتفاق محجوب کرے گا، محجوب خود ہے لیکن دوسرے کا حصہ جو ہے کم کر سکتا ہو تو کم کر دے گا، بالکل یا محجوب کر سکتا ہو تو محجوب کرے گا۔ محجوب گویا کہ یہ اثر انداز ہوتا ہے ہمارے نزدیک، بلکہ سب کے نزدیک محجوب اثر انداز ہوتا ہے دوسرے پر، کسی کا حصہ کم کر سکتا ہو تو کم کر دے گا، کسی کو بالکل یا محجوب کر سکتا ہو تو محجوب دوسرے کو بھی محجوب کر رہا ہے۔ اس کی مثال بھی آئی تھی کہ خود محجوب ہو کر دوسرے کو بالکل یا محجوب کر دیا، باپ، دادی اور نانی۔ یہ مثال آئی تھی اس سے پہلے، باپ، دادی اور نانی۔ باپ نے محجوب کر دیا دادی کو اور دادی نے محجوب کر دیا پرنانی کو، تو پرنانی جو ہے محجوب ہو گئی دادی کی وجہ سے، اور جبکہ دادی خود بھی محجوب ہے۔ تو یہ بحث آئی ہے اور اس کی مثال بھی آئی ہے۔ اور جس کا حصہ کم کر سکتا ہو محجوب، وہ کم بھی کر دے گا۔ محجوب جو ہے دوسرے کا حصہ کم بھی کر سکتا ہے۔
یا بالکلیہ محجوب بھی کر سکتا ہے، یعنی محجوب اثر انداز ہوگا، اور محروم اثر انداز بالکلیہ نہیں ہوگا، اس کو مائنس مان کر چلیں گے، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک۔ یعنی کہ حنفیہ کا یہ مسلک ہے، اگرچہ کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک محروم جو ہے کسی کا حصہ کم کر سکتا ہو تو کم کرے گا، اور کسی کو بالکلیہ حصہ سے زیرو کر دے رہا ہو، حصہ جو ہے سے بالکل روک دے رہا ہو، تب وہاں پر روکنے نہیں دیا جائے گا، یعنی حاجب حرمان نہیں بنے گا، حاجب نقصان بنے گا۔ سراجی کی زبان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک محروم حاجب حرمان نہیں بنے گا، لیکن حاجب نقصان بنے گا، کسی کا حصہ کم کر سکتا ہو تو کم کر دے گا، اور جس کو بالکلیہ محروم کر دے رہا ہو، محجوب کر دے رہا ہو تو محجوب کرنے نہیں دیا جائے گا، یعنی آدھا اثر انداز ہے، ایک پہلو میں اثر انداز ہے اور ایک پہلو میں اثر انداز نہیں ہے۔ اور ہمارے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک، محروم کسی بھی اعتبار سے حاجب نہیں بنے گا، نہ تو بالکل زیرو کرے گا، نہ بالکلیہ محجوب کرے گا، نہ کسی کا حصہ کم کرے گا، کل عدم مانا جائے گا، اثر انداز ہی نہیں ہوگا۔ تو میں اس کو جو ہے نہ تو انشاءاللہ کل بورڈ پر سمجھاؤں گا کہ محروم ہمارے پاس حاجب نہیں بنتا ہے کسی بھی اعتبار سے، نہ تو حصہ بالکلیہ زیرو کرے گا، نہ حصہ کم کرے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک زیرو کرنے والی شکل آ رہی ہو تو زیرو تو نہیں کرنے دیا جائے گا حنفیہ کی طرح، لیکن کسی کا حصہ کم کر سکتا ہو تو کم کر دے گا، حاجب حرمان تو نہیں بنے گا، حاجب نقصان بنے گا سراجی کی زبان میں۔ کل کافر والقاتل والرقیق، جیسے کافر، قاتل اور رقیق یہ محروم ہے، دوسرے کا حصہ جو ہے نہ تو متاثر کریں گے، کم کریں گے، نہ زیرو کریں گے عند الحنفیہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک زیرو تو نہیں کرے گا لیکن کم کر دے گا، اگر جس کا حصہ کم کر سکتا ہو اس کو کم کر دے گا، جس کو زیرو کرنے والی بات ہو تو وہاں پر بے اثر ہو جائے گا حنفیہ کی طرح۔ والمحجوب، اور محجوب حاجب بنے گا بالاتفاق، جیسے کہ دو بھائی بہن یا اس سے زیادہ، کل اثنین من الاخوۃ والاخوات فصاعدا من ای جہت کانا، جیسے دو بھائی بہن یا اس سے زیادہ کسی بھی جہت کے ہوں۔ اب کسی بھی جہت کا مطلب کیا ہو گیا کہ 6 طرح کے بھائی بہن ہوتے ہیں، عینی بھائی، عینی بہن 2 ہو گئے، اللاتی بھائی، اللاتی بہن 4 ہو گئے، اخیافی بھائی، اخیافی بہن 6 ہو گئے۔ تو من ای جہت کانا کہا کر 6 طرح کے بھائی بہنوں میں سے کوئی 2 ہو تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ہے باپ کی موجودگی میں حصہ نہیں پاتے ہیں۔ آج بھی بات آئی تھی، بیٹا پوتا، پرپوتا، لکڑ پوتا یا باپ دادا، یہ 3 جو ہے یا یہ 4 جو ہے، بیٹا 1، پوتا 2، باپ 3، دادا 4، ان 4 میں سے کوئی بھی ایک ہو تو 6 طرح کے بھائی بہن میں سے کوئی بھی حصہ نہیں پائے گا، لیکن 2 بھائی بہن وہ ماں کا حصہ کم کر دیں گے، من الثلث الی السدس، تہائی سے چھٹے کی طرف پہنچا دیں گے، ثلث سے محجوب کر کے سدس تک لے جائیں گے، جیسے کہ ماں ہے، باپ ہے اور 2 بھائی ہیں، ماں ہے، باپ ہے، 2 بھائی ہے، تو یہاں پر ماں کو ثلث باقی والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ثلث باقی یہاں کنفیوژن بہت ہوتا ہے، اور میں نے جب بھی ماں کی مثال دی ہے تو غلطیاں کچھ نہ کچھ آئی ہیں، بعد نے ثلث باقی لکھ دیا ہے۔ ثلث باقی کی 2 ہی مثال ہے، بیوی ماں باپ، شوہر ماں باپ، جب دوسرے وارثین ساتھ میں ہو تو پھر ماں کا حصہ جو ہے ثلث باقی والا نہیں ہے۔ تو بہرحال ماں، باپ، 2 بھائی، تو باپ کی وجہ سے 2 بھائی محجوب، باپ کی وجہ سے 2 بھائی محجوب، لیکن 2 بھائیوں نے محجوب ہو کر بھی ماں کا حصہ ثلث سے سدس کر دیا، ماں کا حصہ جو ہے، اگر یہ 2 بھائی نہ ہوتے تو ماں کو ملتا تھا کیا، ثلث، لیکن 2 بھائیوں کی موجودگی نے ماں کو ثلث پانے نہیں دیا، باپ جو ہے وہ ماں کو ثلث نہیں کر رہا ہے،
یا ماں کو سدس نہیں کر رہا ہے، باپ کی موجودگی میں ماں کا حصہ متاثر نہیں ہو رہا ہے۔ اگر خالی ماں باپ ہوتے تو باپ اسبا اور ماں کو سلس، اگر خالی باپ اور ماں ہوتے تو باپ اسبا اور ماں سلس، لیکن ساتھ میں دو بھائی بھی ہے تو دو بھائی محجوب ہو گیا باپ کی وجہ سے، لیکن ان دو بھائیوں نے محجوب ہونے کے باوجود ماں کو سلس لینے نہیں دیا بلکہ اس کا حصہ سدس کر دیا۔ تو بہرحال یہ دونوں باتیں جو ہیں انشاءاللہ بورڈ پر میں کل سمجھا دیتا ہوں کہ محروم کا معاملہ کیا ہے اور محجوب کا معاملہ کیا ہے۔ تو محروم نہ حاجب نقصان ہے نہ حاجب حرمان ہے ہمارے پاس، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حاجب نقصان بنے گا، حاجب حرمان نہیں بنے گا، اور محجوب حاجب حرمان بھی بنے گا، حاجب نقصان بھی بنے گا۔ یہ چار بنیادی جملے آپ کے سامنے آئے، ان چاروں بنیادی جملوں کی مثال سے میں وضاحت کر دوں گا۔ تو یہ بات پوری ہو گئی، اور اگلا باب جو ہے باب مخارج الفروض ہے۔ اب یہاں سے مسئلہ بنانے کی بات آئے گی کہ مسئلہ کتنے سے بنے گا، کب بنے گا، 2 سے کب بنے گا، 3 سے کب بنے گا، 4 سے کب بنے گا، 6 سے کب بنے گا، 8 سے کب بنے گا، 12 سے کب بنے گا، 24 سے۔ تو یہ اس باب کے اندر بات آئے گی باب مخارج الفروض میں۔ تو بہرحال آج کا سبق جو ہے یہیں پر جو ہے پورا ہوتا ہے۔